بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. حاضرین جمعہ، دنیا کے اندر جب اللہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا والوں کی اصلاح اور ہدایت کے لیے بھیجا تو آپ نے سماج کے اندر بہت ساری تبدیلیاں کی، بہت ساری اصلاحات کی. انہی تبدیلیوں اور انہی اصلاحات میں سے ایک اصلاح سماجی اور طبقاتی نظام کی اصلاح. سماج کے اندر نیچ اونچ، ایک دوسرے کو چھوٹا بڑا سمجھنا، خاندانی حسب نسب پر فخر کرنا، دوسروں کو کمتر نگاہ سے دیکھنا، یہ سب چیزیں پائی جاتی تھیں اور آج بھی پائی جاتی. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرق اور یہ امتیاز ختم کر دیا. اپنے قول سے، اپنے عمل سے اور اپنے تعامل سے ختم کیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر آیت نازل فرمائی کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر. یہ لوگوں، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا. تم سب لوگ آدم اور حوا کی اولاد، چاہے امیر ہو، غریب ہو، اونچی خاندان کا ہو، معمولی خاندان کا ہو، کالا ہو، گورا ہو، سب ایک آدم اور ایک حوا کی اولاد. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، اور ہم نے جو تم کو قبیلوں میں اور کنبوں میں بانٹا ہے، یہ محض تعارف کے لیے، ایک دوسرے کو پہچاننے کے لیے، شناخت قائم رکھنے کے لیے. یہ اس لیے نہیں کہ فلاں قبیلے والے معزز ہیں، اونچے ہیں، اور فلاں قبیلے والے ان سے نیچے.
نیچائی اور اونچائی کا معیار اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ کا خوف رکھنے والا ہو، سب سے زیادہ اللہ کی اطاعت کرنے والا ہو، وہ اللہ کے نزدیک سب سے معزز ہے، چاہے وہ سماجی اعتبار سے جتنا بھی اس کو نیچا اور معمولی سمجھا جائے، لیکن اللہ کے نزدیک وہ سب سے معزز ہوگا۔ ان اللہ علیم خبیر، اللہ تعالیٰ جاننے والا اور خبر رکھنے والا ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ دیا تھا، اس خطبے میں صاف فرمایا تھا کہ لوگو ان ربکم واحد و ان اباکم واحد، تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے۔ الا لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود، کہ سن لو تمہارا رب ایک ہے، تمہارا باپ ایک ہے، کسی عربی کو کسی اجمی پر اور کسی اجمی کو کسی عربی پر کوئی فوقیت نہیں، کسی کالے کو کسی گورے پر یا کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فوقیت نہیں، سب اللہ کے نزدیک یکساں۔ فوقیت ہے تو صرف وہی تقویٰ کے ذریعے۔ ایک حدیث میں پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بحسب امرئ من الشر ان يحقر اخاه المسلم، کہ انسان کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے۔ اگر کوئی مسلمان دوسرے مسلمان کو حقارت کی نظر سے دیکھتا ہے، نیچا سمجھتا ہے، معمولی سمجھتا ہے، تو یہ اس آدمی کے برا ہونے کے لیے کافی ہے۔ آج اپنے سماج کو دیکھیے، یہ اونچ نیچ کا معاملہ اور یہ حقارت کی نظر سے دیکھنے والا معاملہ کس طرح سے پھیلا ہوا ہے۔ کوئی مالدار ہے تو اپنے مال پر اس کو غرور ہے، کوئی کسی مشہور خاندان سے تعلق رکھتا ہے تو دوسرے خاندان والوں کو خاطر میں نہیں لاتا ہے، اور سماج کے کمزور مزدور طبقہ، دبے کچلے ہوئے لوگ، ان کو نیچی نگاہ سے دیکھتا ہے، ان کے ساتھ حقارت کا معاملہ کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے سماج کے اندر موجود ہیں، اس سماج کے اندر موجود ہیں جو اپنے آپ کو مسلم کہتا ہے، مسلم سمجھتا ہے، اور اس سماج اور اس مسلم طبقے میں جس کے نبی نے یہ فرما دیا تھا کہ انسان کے برا ہونے کے لیے کافی ہے کہ دوسرے کو، اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے، معمولی سمجھے، حقارت کی نظر سے دیکھے۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زبانی تعلیم نہیں دی، صرف تقریر سے نہیں معاشرے کو بدلا تھا، بلکہ آپ نے اپنے عمل سے اس تبدیلی پیدا کی۔ آپ دیکھیے مدینے کے اندر، مسجد نبوی کے اندر صفہ ایک چبوترا تھا، وہ چبوترا خاص تھا سماج کے دبے کچلے لوگوں کے لیے، غریب جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں، جس کا کوئی گھر نہیں، جس کے کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں ان کے رہنے کا انتظام کیا تھا، ان کو اپنے قریب رکھتے تھے۔ وہیں آپ بغل میں خود آپ کا مکان تھا مسجد نبوی سے متصل، اور اسی مسجد نبوی کے ایک حصے میں صفہ چبوترے پر یہ صحابہ کرام جو انتہائی غریب مفلوق الحال یہ رہتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے کھانے پینے کے بارے میں فکر مند رہتے تھے، ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، ان سے اچھا تعامل کرتے تھے، کبھی آپ نے ان کو اپنے سے الگ نہیں سمجھا۔ کتنے لوگ کی زندگی وہیں کٹتی تھی، صفہ چبوترا۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں اسی سماج کے اندر شادی بیاہ کے معاملے کو لے کر کے آج لوگ کس قدر پریشان رہتے ہیں۔ دلہن تلاش کرنا ہو، دلہا تلاش کرنا ہو تو ایسا ہونا چاہیے، ہمارے معیار کا ہونا چاہیے اور معزز گھرانے کا ہونا چاہیے۔ ایک صحابی تھے جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی خوبصورت نہیں تھے، سماج میں ان کا کوئی مقام نہیں تھا،
کوئی ان کو پوچھتا نہیں تھا، ہیں تو ٹھیک ہے، نہیں تو کوئی پوچھنے والا نہیں، ان سے کوئی شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، کوئی ان کو اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انصاری کو مخاطب کر کے کہا کہ تمہاری بیٹی مطلوب ہے۔ اس صحابی نے سمجھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود شادی کے لیے طلب کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں۔ کہا کس کے لیے؟ کہا کہ جلیبیب کے لیے۔ جب یہ سنا انہوں نے تو کہا کہ ٹھیک ہے اللہ کے رسول، میں اپنے گھر میں مشورہ کر کے تو بتاتا ہوں۔ وہ گئے اپنے گھر، اپنی بیوی سے تذکرہ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ایسے کہا ہے۔ پوچھا کس کے ساتھ رشتہ کرنا چاہتے ہیں؟ کہا کہ جلیبیب کے ساتھ۔ ان کی بیوی کہتی ہے کہ کیا جلیبیب کے علاوہ اور کوئی نہیں ملا تھا؟ ہماری بیٹی کا رشتہ تو فلاں سے آیا تھا، فلاں سے آیا تھا، لیکن ہم نے رشتہ نہیں کیا، جلیبیب کے ساتھ کریں گے؟ یہ معمولی انسان۔ وہ لڑکی سن رہی تھی، جس لڑکی کا معاملہ تھا، جس سے رشتہ کرنا تھا، وہ سن رہی تھی۔ جب اس نے یہ بات سنی تو اس نے دخل دیا، بولی، کہا کہ آپ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ٹال رہے ہیں۔ وہ بچی کہہ رہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ٹال رہے ہیں، جبکہ اسی کو بیاہ کر کے جانا تھا، اسی کو اس معمولی اور کمتر درجے کے آدمی کے ساتھ زندگی گزارنا تھا، لیکن وہ تیار اپنے آپ کو پاتی۔ کیوں؟ اللہ کے نبی کا مشورہ۔ جب اس کے والدین نے یہ سنا تو کہا کہ ٹھیک ہے، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ گئے اور کہا کہ اللہ کے رسول، اگر آپ راضی ہیں، آپ اس رشتے سے خوش ہیں تو ہم بھی خوش ہیں۔ آپ نے کہا کہ قد رضیت ہوں، میں اس رشتے سے خوش ہوں۔ چنانچہ ان کی شادی کر دی۔ ایک معمولی آدمی جس کا سماج میں کوئی مقام نہیں، اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عزت دی۔ کچھ ہی دنوں کے بعد ایک غزوے میں گئے حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کو شہادت نصیب ہوئی۔ ایک دوسرے صحابی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑے دبلے پتلے لیکن ایمان کے بڑے مضبوط۔ سب سے پہلے جو لوگ مکے میں اسلام لائے تھے ان میں سے وہ بھی تھے۔ ان کی پڈلی، ان کا پاؤں اتنا پتلا تھا کہ لوگ کبھی دیکھ لیتے تو ہنستے تھے۔ ایک مرتبہ درخت پر چڑھے مسواک توڑنے کے لیے، ہوا چلی تو آپ کا ازار اور آپ کا تہبند کا کپڑا ہٹ گیا اور آپ کی پڈلی دکھائی دینے لگی۔ جو لوگ وہاں تھے وہ دیکھ کر کے ہنسنے لگے، اس قدر پتلی پڈلی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ آپ لوگ کیوں ہنس رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ من دقت ساقہ ہے یا رسول اللہ۔ کہا کہ اللہ کے رسول، ان کی پڈلیوں کو پتلی دیکھ کر کے، کتنی پتلی پڈلی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لہما اثقل عند اللہ من احد۔ کہا کہ یہ پڈلیاں جتنی بھی پتلی ہوں لیکن اللہ کے نزدیک احد پہاڑ سے بھی زیادہ وزندار ہے۔ تو جسم کے پتلے دبلے ہونے سے یا موٹے ہونے سے کوئی اللہ کے نزدیک معزز مکرم نہیں ہو جائے۔ جسمانی اعتبار سے انسان کتنا ہی کمزور کیوں نہ ہو، لیکن ایمان اس کا مضبوط ہے، عقیدہ مضبوط ہے، عمل کے اعتبار سے وہ ٹھوس ہے، تو اس کی عزت ہے اسلام میں، اس کا مذاق نہیں اڑایا جا سکتا۔ اسی طرح سے میرے بھائیوں، غلاموں کے ساتھ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ غلام جو پہلے اس زمانے میں زر خرید غلام ہوتے تھے، پیسے سے خریدا جاتا تھا، ان کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا۔ اور آج بھی دیکھیے کہ غلاموں کا اگرچہ زمانہ نہیں، ملازموں اور نوکروں کا زمانہ ہے،
ان ملازموں اور نوکروں کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے اس کو بھی سامنے رکھیے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ، یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بہت پسند کرتے تھے اور کہتے تھے کہ اگر یہ میرا غلام ہوتا تو میں اس کو ابھی آزاد کر دیتا، اگر یہ میرا غلام ہوتا تو میں اس کو ابھی آزاد کر دیتا۔ حضرت خدیجہ نے سنا تو کہا کہ اللہ کے رسول یہ غلام آپ کا۔ اللہ کے رسول نے فوراً اس کو آزاد کر دیا، زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ۔ یہ بھی ان لوگوں میں سے ہیں جو بالکل ابتدا میں ایمان لے آئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت محبت رکھتے تھے، ان کو حب رسول اللہ کہا ہی جاتا تھا کہ اللہ کے نبی کے سب سے محبوب، جبکہ وہ غلام تھے، ان کی کوئی سماج میں حیثیت نہیں تھی بتائے، وہ کہیں باہر سے لائے گئے تھے خرید کر کے، اور مکے کے اندر ان کا کوئی تھا بھی نہیں، آزاد کیے گئے غلام، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بڑا اونچا مقام دیتے تھے۔ غزوہ موتا کے اندر ان کو کمانڈر بنا کر کے، فوج کا سپہ سالار بنا کر کے بھیجا تھا، اور اسی غزوہ موتا کے اندر وہ شہید ہوئے۔ ان کے بعد ان کے لڑکے حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جوانی کے عالم ہی میں، ابھی 17 سال ان کی عمر تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بھی بڑی محبت رکھتے تھے، اور ان کو بھی انہوں نے آپ نے ایک فوج کا کمانڈر بنایا تھا۔ یہ غلام، آزاد کردہ غلام، جن کا مکے میں کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی پہچاننے والا نہیں، جن کی سماج میں بظاہر کوئی حیثیت نہیں، لیکن ایمان والے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ یہ ایمان رکھ دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو جانتے ہیں، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آئے ہجرت کر کے، تو ان کی ماں ان کو لے کر کے آئی، بچے تھے، چھوٹے تھے، کہا کہ اللہ کے رسول، یہ میرا بیٹا انس ہے، یہ آپ کے لیے وقف ہے، یہ آپ کی خدمت کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ خدمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، میں نے اللہ کے نبی کی 10 سال تک خدمت کی۔ لا واللہ ما سبنی سبتا قط ولا قال لی اف قط ولا قال لی لشیء فعلته لما فعلته ولا لشیء ما فعلته هلا فعلته۔ کہتے ہیں کہ 10 سال کی مدت میں ایک مرتبہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی مجھ کو برا بھلا نہیں کہا۔ 10 سال کی مدت خدمت کر رہے ہیں، بچے ہیں، بچوں کو لوگ ویسے ہی ڈانٹتے پھٹکارتے رہتے، لیکن کریں کہ اس 10 سال کے وقفے میں ایک مرتبہ بھی اللہ کے نبی نے کبھی مجھ کو ڈانٹ پھٹکار نہیں کہا، کہ ڈانٹ پھٹکار تو دور کی بات ہے، اف نہیں کہا ایک مرتبہ۔ اور کوئی کام میں نے کیا تو آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کیوں کر دیا ایسے، اور کوئی کام نہیں کیا تو آپ نے کبھی یہ نہیں کہا کہ کیوں نہیں کیا ایسے۔ 10 سال کی مدت میں کیوں کیا، کیوں نہیں کیا، کبھی کچھ نہیں کیا۔ تو یہ تھا کمزور طبقے کے ساتھ اور سماج کے دبے کچلے کے طبقے کے ساتھ آپ کا تعامل، چاہے وہ غلام کیوں نہ ہو، چاہے وہ کتنا معمولی گھرانے کا کیوں نہ ہو، چاہے کتنا غریب ہو، چاہے کتنا کمزور ہو صحت کے اعتبار سے، چاہے کتنا بدصورت کیوں نہ ہو، لیکن کوئی فرق نہیں، سب ایک، سب مسلمان اور سب آپس میں بھائی بھائی۔ لیکن اس کا یہ نتیجہ نہیں نکالنا چاہیے میرے بھائیوں کہ سماج کے جو معزز لوگ تھے اور سماج کے اندر جو مالدار یا صاحب حیثیت لوگ تھے، ان کو آپ حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، ایسا بھی نہیں تھا۔ یہ تفریق، یہ چھوٹا بڑا، یہ تو ایک فطری چیز ہے، اللہ نے بنایا ہے۔ کسی کو مالدار، کسی کو کم مال والا، کسی کو اچھی صحت والا، کسی کو کمزور صحت والا، یہ سب اسی سے سماج کی گاڑی چلتی ہے۔
تو ایسا نہیں کہ جو معزز لوگ تھے سماج کے اور بڑے لوگ تھے ان کے ساتھ آپ کا معاملہ کوئی خراب رہا ہو، نہیں، آپ جانتے تھے کہ سماج کے اندر ان کی بھی قدر ہے اور ان کی قدر ہونی بھی چاہیے، چنانچہ آپ کوئی اس طرح کا معزز شخص ہوتا تھا تو اس کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرتے تھے۔ ابو سفیان بن حرب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فتح مکہ کے موقع پر جب اسلام لائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ ان ابا سفیان رجل یحب هذا الفخر، کہ ابو سفیان ایک معزز شخص ہیں، وہ ذرا فخر اور بڑائی پسند کرتے ہیں، اس لیے آپ ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ کر دیجئے، نو مسلم ہیں، ان کی کچھ بات رہ جائے۔ آپ نے کہا کہ من دخل دار ابی سفیان فهو آمن، چلو جو شخص ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا وہ مامون ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں۔ فتح مکہ کے موقع پر جب مسلمان مکہ میں داخل ہو رہے تھے غلبے کے ساتھ، تو کہا کہ جو مسجد میں چلا جائے اس سے تعرض نہیں کیا جائے گا، جو اپنے گھر میں جا کر کے اپنا دروازہ بند کر دے اس سے کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی، اور جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے گا اس سے بھی کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی جائے گی۔ مکے کے اندر جو بڑے سردار لوگ تھے، مکے کے قریش کے بڑے بڑے لوگ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی اپنے قریب بیٹھاتے تھے۔ آپ چاہتے تھے کہ یہ لوگ اسلام قبول کر لیں، اگر یہ سردار لوگ اسلام قبول کر لیں گے تو ان کے پیچھے جو لوگ ہیں وہ بھی اسلام قبول کر لیں گے، اس لیے آپ ان کو اپنے سے قریب رکھتے تھے، ان کے پاس جاتے تھے، ان کو اپنے پاس بیٹھاتے تھے اور ان سے اسلام کی باتیں کرتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ صحابی رسول عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینا تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ سے کچھ سیکھنا پڑھنا چاہا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی سرداران قریش کے ساتھ مشغول تھے، تو اور ان کی مشغولیت صرف اس وجہ سے نہیں تھی کہ یہ لوگ بڑے لوگ ہیں، سردار لوگ ہیں، بلکہ اس وجہ سے تھی کہ آپ چاہتے تھے کہ یہ لوگ بھی اسلام میں داخل ہو جائیں۔ اس کی وجہ سے آپ نے عبداللہ بن ام مکتوم جو نابینا تھے ان کی طرف توجہ نہیں دیا۔ تو قرآن سے میں یہاں تک کہ آیت نازل ہوئی کہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، آپ کو تنبیہ کی گئی کہ ایک نابینا شخص کو آپ نے کیوں نظر انداز کر دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کر کے لوگوں کو سنائی، اس میں کوئی چھپانے کی بات نہیں تھی، کیونکہ آپ کسی غلط مقصد کی وجہ سے ان سرداران قریش کو اپنے ساتھ نہیں بیٹھائے ہوئے تھے۔ تو میرے بھائیوں، سماج کے اندر آج ہم جس سماج کے اندر رہتے ہیں، خاص طور سے ہمارے برادران وطن جو ہیں، جو غیر مسلم لوگ، ان کے اندر یہ طبقاتی نظام، ذات پات کا، اونچ نیچ کا نظام اس قدر گہرا ہے کہ اگر اسلام کا انصاف ان کے سامنے حقیقی معنی میں عملی طور پر سامنے آ جائے تو اسلام کی طرف ان کا میدان بڑھے گا، لیکن ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم عملی طور پر اس چیز کو پیش نہیں کر پا رہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح ان کے یہاں طبقاتی نظام ہے، جس طرح ان کے یہاں ذات پات ہے، اونچ نیچ ہے، تو اسی طرح سے مسلمانوں کے اندر بھی کچھ نہ کچھ اس طرح کی باتیں دکھائی دیتی۔ مسلمانوں کے اندر بھی یہ ذات پات کا اور برادری واد جو ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں موجود ہے، حالانکہ اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ اسلام کے اندر تو وہی ہے کہ سب ایک آدم اور حوا کی اولاد ہیں، اگر کسی کو ایک دوسرے پر فوقیت اور برتری حاصل ہے تو تقویٰ کی وجہ سے، دینداری کی وجہ سے، ورنہ کوئی کتنے بھی بڑے گھرانے کا ہو، سماج میں کتنا ہی اونچا مقام ہو، اس کو حسب نسب کے اعتبار سے کتنا بھی اعلیٰ ہو، لیکن وہ مسلمان ہے تو ایک مسلمان کی حیثیت سے اس کو دیکھا جاتا ہے۔ اگر اس کے اندر تقویٰ ہے، دینداری ہے، تو اس کو معزز سمجھا جاتا ہے، سمجھا جائے گا، اور نہیں تو اس کا حسب و نسب، اس کی مالداری، اس کا حسن و جمال، یہ اس کے کوئی کام نہیں آئے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے سماج کے اندر پھر سے یہ تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کریں، جو تبدیلی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدائی اسلام میں کی تھی، اور دنیا کے سامنے اسلام کا صحیح نقشہ پیش کرے تاکہ دنیا جانے کہ انسانیت کیا ہے، مساوات کیا ہے، عدل و انصاف کیا ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین و آخر دعوانا
الحمدللہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. اگر سماج کے اندر برابری دیکھنا ہو اور اسلام کا نظام اس سلسلے میں دیکھنا ہو تو آپ 5 وقت نماز کو دیکھیے، مسجد کو دیکھیے. مسجد کے اندر جو بھی آتا ہے، چاہے وہ غریب ہو یا مالدار، کالا ہو یا گورا ہو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو، سب ایک صف میں کھڑے ہو، کوئی کسی پر اعتراض نہیں کرتا. ایسا نہیں کہ بڑے لوگوں کی، معزز لوگوں کی الگ صف لگتی ہو، کمزور لوگوں کی الگ صف لگتی ہو، نہیں. ایک کروڑ پتی کھڑا ہوتا ہے، اس کے بغل میں ایک معمولی درجے کا انسان کھڑا ہوتا ہے. بلکہ اگر وہ کروڑ پتی بعد میں آتا ہے تو اس معمولی شخص کے پیر کے پاس وہ سجدہ کرتا ہے. کوئی فرق نہیں، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے. محمود ریاض نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. اس سے بڑھ کر کے انسانیت کی تقریم کی کیا مثال ہو سکتی ہے. اسی طرح سے روزے کو دیکھیے. روزے کے اندر ایسا نہیں کہ مالداروں کے لیے کوئی الگ روزہ ہو اور کمزوروں کے لیے کوئی الگ روزہ ہو. سب ایک ساتھ روزہ شروع کرتے ہیں، سب ایک ساتھ روزہ افطار کرتے ہیں. زکوٰۃ کے معاملے کو دیکھیے. اس سے بڑی مثال کیا ہو سکتی ہے کہ سماج کے دبے کچلے غریب طبقے کے لیے اسلام نے ان اونچے طبقے کے لوگوں کو مکلف کیا ہے کہ اپنے مال کا ایک معتدل حصہ، 2.5% حصہ ان غریبوں پر خرچ کرو. یہ جو تمہارے ہی ساتھ رہتے ہیں تمہارے سماج کے اندر، جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مال نہیں دیا ہے جتنا تم کو دیا ہے، ان کی وہ حیثیت نہیں جو تمہیں حیثیت اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. لہذا تم اپنے مال میں سے ان کے اوپر بھی خرچ کرو، تاکہ وہ جو فرق ہے اور جو تمہارے ان کے درمیان دوری ہے وہ دوری بھی ختم ہو اور ان کی زندگی کی گاڑی بھی چلے. یہ فرق ختم کرنے کے لیے، اونچ نیچ والا فرق ختم کرنے کے لیے، ظاہر بات ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو اپنے مال کا کچھ حصہ دے گا تو کچھ سمجھ کر کے دے گا. وہ محسوس کرے گا کہ یہ شخص یہ بھی میرے جیسا انسان ہے، لیکن اس کے پاس کچھ نہیں ہے جس سے یہ اپنے پیٹ کی آگ بجھا سکے. اس کے پاس کچھ نہیں ہے جس سے اپنے بال بچوں کی روزی روٹی کا انتظام کر سکے. اس کے پاس اتنے استطاعت نہیں ہے کہ اپنا اور اپنے اہل و عیال کے علاج کا انتظام کر سکے. یہ چیز سماج کے اندر محبت پیدا کرتی ہے اور اس سے یہ اونچ نیچ والا معاملہ ختم اگرچہ نہ ہو لیکن بہرحال ایک کمزور پڑتا ہے. تو یہ جتنی عبادتیں ہیں اسلام کے اندر، ان عبادتوں پر بھی غور کیا جائے تو اندازہ لگے گا کہ اسلام اس سلسلے میں کیا موقف رکھتا ہے اور اسلام لوگوں کے تعلق سے کیا چاہتا ہے. وہ یہی چاہتا ہے کہ ایک انسان دوسرے انسان کو عزت کی نگاہ سے دیکھے، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو عزت و تکریم کی نگاہ سے دیکھے. محض اس کے غریب ہونے، اس کے کسی معمولی خاندان سے تعلق رکھنے کی وجہ سے اس کو حقارت کی نظر سے نہ دیکھے، اس کے ساتھ حقارت والا معاملہ نہ کرے. یہ اسلام کی عبادتیں بھی یہ چیز ہم کو سکھاتی ہیں اور اسلام کی تعلیمات بھی سکھاتی ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو صرف یہی تعلیم نہیں دی بلکہ عملی طور پر کر کے بتلایا. اس لیے ہمیں بھی میرے بھائیوں اسی نقطۂ نظر سے دوسروں کے ساتھ معاملہ کرنا چاہیے اور اسلام کا صحیح نقشہ دنیا کے سامنے پیش کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. اللهم اعز الاسلام والمسلمین واخذل الكفرة والملاحدة والمبتدعة والمشركين. اللهم الف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا وانصرنا على عدوك وعدونا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون.